اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کے رکوع، ہر قسم کے سجدے، ہر قسم کی نظر و نیاز اللہ عز و جل کے لیے، لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام، بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے بڑھ کے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان اور فضل عظیم ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے فریضہ خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت نکال کر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز و مکرم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں سے ابتدائی 2 آیات آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید جس کو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں، سچی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین گرامی میں سے ایک فرمان مبارک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن جس چیز کو اللہ عز و جل دیکھتے ہیں وہ تمہارے دل ہیں اور تمہارے اعمال ہیں۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مقدس کی اس آیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے، آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کو اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سوال کرنے والے سے الٹا ایک سوال کر دیا کہ کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا جس راستے میں
خاردار کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، اس راستے سے آپ کا گزر کیسے ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ اس راستے سے گزر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے جسم کو اس انداز سے سمیٹ کر اس راستے سے گزرا جاتا ہے کہ کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی، کوئی شاخ میرے کپڑوں کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اپنی زندگی اس انداز سے گزار کہ تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے، کبیرہ سے بھی بچ جائے، ظاہری گناہوں سے بھی بچ جائے، چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچ جائے۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے نا، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقا، کہتا ہے کہ چھوٹے بڑے، صغیرہ و کبیرہ، سب گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، سب گناہوں سے رک جایا جائے، باز آ جایا جائے۔ ذاکت تقا، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ دیکھیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تقویٰ کا درس اور سبق دیا ہے۔ قرآن مقدس بھی مختلف مقامات پہ اسی تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقویٰ اختیار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے برکات کے دروازے کھول دیتا۔ آج اسی تقویٰ کی کمی کی وجہ سے، تقویٰ کے ثمرات و فوائد کو سامنے نہ رکھتے ہوئے مسلمان اپنی من مانی کی، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر پریشانیاں، بے برکتی، مسائل ہی مسائل ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں اترتی تھیں۔ صحابہ کرام وہی لوگ تھے نا جو اپنا گھر بار، مال و دولت، کاروبار، دکانیں، مکانات، پیسے، سب کچھ، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتروا کے آئے۔ لیکن ایک وقت ہے، مدینہ ہے، اور لوگ زکوٰۃ لے کر نکل رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں، ہر شخص زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ تقویٰ کے ثمرات و فوائد ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب رہا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ شخص کامیاب رہا۔ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ دنیاوی مال و دولت، پیسہ روپیہ، اچھا مکان، یہ کامیابی ہے؟ یا قرآن مقدس جس کو بیان کرتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب رہا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں آندھی آئی، طوفان آیا، ایک غار کے اندر پناہ لی،
ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اندھیرا ہے۔ تینوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن نہ نکل سکے۔ فیصلہ ہوا کہ زندگی میں کسی نے جو کوئی نیک اعمال، صالح اعمال کیے ہیں، اللہ عز و جل کے ہاں ان اعمال کا نام لے کر پکاریے، اللہ عز و جل اس مصیبت سے، اس مشکل سے ہمیں ضرور نجات دے گا۔ ایک گویا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ایک رات میں لیٹ ہو گیا تو میرے بیوی بچے وہ دودھ مجھ سے مانگتے رہے، لیکن میں نے پہلے اپنے والدین کو پلایا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو۔ دوسرا اس انداز سے گویا ہوا کہ اللہ تو جانتا ہے، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میں اس کے ساتھ جو ہے برا طریقہ کار چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی عزت کو مجھ سے بچایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علاقے میں قحط پڑ گیا، وہ عورت مجبور ہوئی، اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ میرے پاس آئی کچھ غلہ لینے کے لیے، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ واپس پلٹ گئی، گھر میں گئی، بچے پھر بھوک سے بلک رہے ہیں، پھر وہ میرے پاس آئی، مجبور تھی، لاچار تھی، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میں نے کچھ غلے کی پیشکش کی، کچھ دیناروں کی پیشکش کی، معاملہ طے ہوا۔ جب میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اتق اللہ یا شیخ۔ اللہ وہاں کوئی اور نہیں تھا، میں پیسے بھی دے چکا تھا، برائی کے لیے تیار تھا، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ میرے کانوں سے جو ہی ٹکرایا، اس نے یہ کہا اتق اللہ یا شیخ، تو اللہ تو جانتا ہے میں تجھ سے ڈر گیا، میرے دل میں خوف آ گیا، قبر کا، قیامت کا خوف آ گیا کہ اگر میں اس برائی کے بعد مر گیا، میرا قبر کے اندر کیا بنے گا، قیامت کو کیا بنے گا۔ اللہ میں نے وہ غلہ، وہ پیسے صرف تیری رضا کے لیے معاف کر دیا اور میں برائی سے باز رہا۔ اللہ اگر تو یہ میرا عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر کچھ سائڈ پہ ہوا، روشنی بھی آنے لگ گئی، لیکن ابھی تک باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ تیسرا گویا ہوا، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نے مزدور رکھے ہوئے تھے، کام کروا رہا تھا، ایک مزدور کچھ تاخیر سے آیا، دیر سے آیا، گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ آیا، شام کو جب مزدوری دی میں نے باقیوں کو بھی اتنی دی، اس کو بھی اتنی دے دی۔ ایک مزدور ناراض ہو گیا، کہتا ہے کہ ہم نے بھی 8 گھنٹے کام کیا، اس نے 6 گھنٹے کام کیا، ہمیں بھی اتنے پیسے، اس کو بھی اتنے پیسے، یا اس کے کم کرو یا ہمارے بڑھاؤ۔ میں نے کہا آپ نے 8 گھنٹے کام کیا، اس نے 6 کیا، مزدوری میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، آپ کی مزدوری تو میں نے کم نہیں کی۔ وہ اڑ گیا، وہ ناراض ہو گیا، اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو الگ رکھا، تقویٰ کو سمجھیے گا، تقویٰ کو سمجھیے گا، میں نے اس کی مزدوری کو الگ رکھا، اس سے کاروبار کیا، اس کاروبار کے اندر برکت ہوئی، اس سے ریوڑ بن گئے، بکریوں کے، گائے کے، اونٹوں کے، ان کو چرانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے غلام میں نے رکھے، یہ بڑھتے گئے، بہت زیادہ مال ہو گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ شخص آیا، اس کو کوئی ضرورت پڑی، وہ آ کے مجھے جو ہے اپنا تعارف کروانے لگا، اتنے سال پہلے میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، تو میں اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو آج میں مجبور ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری وہ مزدوری جو میں اس وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا، ناراض ہو کے چلا گیا تھا، وہ مزدوری میری مجھے دے دیجئے، میں اپنا کچھ کام چلا لوں گا۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے پہچان لیا اس شخص کو، اللہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ کیا عمل؟ میں نے اس شخص کو کہا کہ اس باڑے کے اندر چلا جا، اس کے اندر جتنے اونٹ ہیں، جتنی گائے ہیں، جتنی بکریاں ہیں، جتنے خادم پھر رہے ہیں، وہ سب ہانک کے لے جا، وہ سب تیرے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے مذاق نہ کر، میں پہلے غربت کا ستایا، دکھوں کا مارا ہوا، پریشان ہوں۔ پریشان بندے کو تنگ نہیں کیا جاتا، وہ اس کا پہلے ہی دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لہذا میرے ساتھ مذاق نہ کر۔
میں نے اس کو قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم وہ سب کچھ تیرا ہے، اللہ تو تو جانتا ہے وہ سارا کچھ ہانک کے لے کے جا رہا تھا اور پیچھے بھی مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ پیچھے سے آواز لگا دے کہ بس اب واپس آ جا، لیکن اللہ میں نے یہ عمل کیا خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا، تقوی اختیار کرتے ہوئے کیا، اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل قابل قبول ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ سے اپنے جو ہے غلام کو ساتھ لیا، کہتا آؤ ذرا مدینہ سے باہر کھلی آب و ہوا میں چلتے ہیں، ذرا باہر کی جو ہے آب و ہوا دیکھتے ہیں۔ باہر گئے، دور دراز ایک وادی کے اندر دیکھا ایک چرواہا پھر رہا ہے، اس چرواہے کے پاس گیا، سلام دعا ہوئی، کہا بھی چلو اس سے گپ شپ کرتے، گپ شپ ہوئی تو اس چرواہے کو کہنے لگے کہ بھی اب ہماری گپ شپ ہو گئی ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ تم ایسا کرو، ان بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ، ایک بکرا جو ہے نا وہ مجھے سیل کر دو، فروخت کر دو آدھی قیمت پہ، 10,000 اگر قیمت ہے تو 5,000 لے لو، یہ 5,000 اپنی جیب میں رکھ لینا، اور ہم ایسا کرتے اس کو ذبح کرتے ہیں، یہاں اس کو پکاتے ہیں، پکنک منائیں گے، اس کو کھائیں گے، آپ بھی کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا، شام کو جا کر مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکرا کھا گیا۔ آپ کا آقا جو ہے، مالک جو ہے، وہ یقین کر لے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں کسی کو بتانے والا بھی نہیں ہوں۔ وہ چرواہا آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، دیکھنے میں آپ بڑے شریف آدمی لگتے ہیں، شیخ صاحب لگتے ہیں، میں تو آپ کو بڑا معزز سمجھ رہا تھا، لیکن آپ مجھے یہ امانت کے اندر خیانت کا سبق دے رہے ہیں۔ اگر میں یہاں یہ بکرا، یہ جانور آپ کو سیل کر دوں، پیسے اس کے اپنی جیب میں رکھ لوں اور ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں، تو پھر شیخ صاحب سنیے، ثم عین اللہ، ثم عین اللہ، ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ کلمات ثم عین اللہ میرے کانوں سے جب ٹکرائے تو میرا جسم کانپ کے رہ گیا۔ ایک چرواہا، ایک غلام، اس کے اندر اتنا تقویٰ و پرہیزگاری، اتنا خوف خدا، اور آج کا مسلمان اس کے دل کے اندر خوف خدا نام کی چیز ختم ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کا باپ مبارک جو ہے یہ ایک باغ کا مالی ہے۔ مالک کے ایک دن مہمان آئے تو مالک نے کہا کہ مبارک ادھر آؤ اور جا کر جو اچھے میٹھے پھل ہیں وہ توڑ کے لاؤ۔ طے یہ ہوا تھا جب یہ اس کے پاس آئے تھے کہ آپ نے مجھے کھانا دینا ہے، کپڑے دینے ہیں، رہائش دینی ہے، اور میں نے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، پانی وغیرہ گوڈی وغیرہ کا خیال کرنا ہے۔ کئی سال گزر گئے تو اب یہ گئے باغ میں سے پھل توڑ کے لائے، وہ پھل ترش نکلے، کڑوے نکلے۔ مالک نے کہا مبارک میں نے تمہیں کہا میٹھے پھل لے کے آؤ، بڑے معزز مہمان ہیں۔ وہ دوبارہ گیا، پھر پھل کڑوے نکلے۔ مالک کو غصہ آیا، کہا میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ میٹھے پھل لے کے آؤ اور تو بار بار کڑوے پھل لے کے آتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے مالک معاف کر دینا، اتنے سال ہو گئے اس باغ کی نگرانی کرتے ہوئے، آج تک میں نے اس باغ کا پھل چکھا نہیں ہے، آج تک اس باغ میں سے ایک پھل بھی کھایا نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کون سا میٹھا کون سا کڑوا ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ مالک نے مہمانوں کو وہاں چھوڑا، مبارک کو وہیں چھوڑا، گھر گیا، اپنی شریک حیات کو مبارک دی، کہا جیسا اپنی بیٹی کے لیے ہم لڑکا تلاش کرتے تھے وہ مجھے باغ کے اندر مل گیا، شادی کر دی اپنی بیٹی کی۔ یہ کل کیا تھا؟ مالی تھا، غلام تھا، نوکر تھا، روٹی اور کپڑے پہ رکھا ہوا تھا، آج اس گھر کا مالک ہے، باغ کا مالک ہے، وارث ہے۔ ان میں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، عبداللہ نام رکھا گیا، یہ مشہور محدث بنتے ہیں۔ ایک دن سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اب مسجد نبوی سے نکل کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، گھر سے 3-4 مکانات چھوڑ کر جو ہے ایک مکان کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ مکان برائے سیل ہے اور 4,000 دینار میں میں نے سیل کرنا ہے۔ سوچا، غور
غور کیا اس کی قیمت زیادہ ہے، پیسے تھوڑے لکھے ہوئے، مسئلہ کیا ہے؟ کنڈی کھڑکائی، مالک باہر آیا، کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی بس کچھ حالات اس قسم کے ہو گئے، مجبور ہوں، بے قاص ہوں، قرضہ لیا تھا اتار نہیں سکا، لہٰذا یہی سوچا کہ مکان سیل کر دیتا ہوں، کہیں کرائے پہ رہ لوں گا، کہیں جنگلوں دیہات میں رہ لوں گا، لیکن جو ہے لوگوں کا قرضہ اتار دوں گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں نا کہ لوگوں کی مجبوری سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آپس کے اندر میٹنگیں ہوتی ہیں، آپس کے اندر اتفاق ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ ہے، اس کی مجبوری ہے، لہٰذا ریٹ گرا دو، 1,00,000 کی چیز جو ہے 10,000 ریٹ لگاؤ، اس سے کوئی نہ بڑھے۔ مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے، کاروبار کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن وہاں عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں چلا آپ میرے ہمسائے ہیں، چوتھا گھر ہے، چوتھا، 1 2 3 چوتھے نمبر پہ آپ میرے ہمسائے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا، اب مجھے 2 منٹ ٹائم دیجئے، ادھر کھڑے رہیں۔ اپنے گھر میں گئے، 4,000 درہم گنا، اس کو لا کے دیا، کہا یہ 4,000 لو، یہ تختی ہٹا دو اور جس کا قرضہ تم نے دینا اس کا قرضہ اتار دو۔ تو پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کہا عبداللہ اگر یہی اسلام ہے، اگر اسلام اسی چیز کو کہتے ہیں، اگر اسلام اتنا اعلیٰ مذہب ہے، اگر اسلام یہ درس دیتا ہے، اتنی خیر خواہی سکھاتا ہے، اگر اسلام اتنا خیر خواہ ہے جس سے آج تک میں بے خبر رہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، مسلمان کر دیجیے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، ثمرات بھی ہیں۔ جب تقویٰ ہماری زندگی میں آئے گا، اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔